سارے لیڈر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، فطر الخلائق بقدرتی نشر الریاح برحمتی، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمت للعالمین، سید الثقلین نبی الحرمین جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الکونین ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین عذب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میں نے جس آیت قرآن کو عنوان بیان قرار دیا ہے اور تمام حسینیوں کی سماعتوں پر، حسینیوں کی زرخیز سرزمین سماعت پر فضائل و مصائب اہل بیت کا بادل برسانے کے لیے یہ آیت جو فضائل اہل بیت کو کوزے میں سمندر کو پیش کرتی ہے، اور یہ وہ فرش ازا ہے، یہ وہ مقام ہے آپ کا، یہ وہ شہر ہے کہ یہ مدینۃ الخواجہ ہے۔ عطائے مصطفیٰ نے ہندوستان کو جو چیز عطا کی ہے وہ شاست حسین ہے۔ جس اسلام کو یہاں روشناس کرایا وہ کربلائی اسلام ہے، جس اسلام کو یہاں پہچانوایا وہ حسینی اسلام ہے۔ خواجہ جب یہاں آئے ہیں تو آنے کے بعد ہی فرش ازا بچھائے، یہاں کسی کی نقل میں فرش ازا نہیں بچھایا۔ یہاں کسی کی نقل میں فرش ازا نہیں بچھایا گیا، کیونکہ نقل میں وہ بچھاتے ہیں جو نقلی ہوں۔ یہ فرش ازا اس کا بچھایا ہوا ہے کہ جو نسل رسول ہے، اور جب نسل رسول ہے تو جو چیز بھی دیں گے وہ اصل سے لے کر کے نسل تک ہے۔ علم کربلا کا ہے تو یہاں علم بھی موجود ہے، کیونکہ کربلا سے جو ورثے میں تبرکات ملے ہیں وہ جو لے کر کے ہندوستان آئے ہیں تو کوئی تلوار لے کر، خزانہ لے کر، لشکر لے کر نہیں آئے، ناد علی کی ڈھال لائے ہیں اور ناد علی کی تلوار لائے۔
ناد علی کی ڈھال لائے ہیں اور ناد علی کی تلوار لائے ہیں. تو یہ وہ مقام کہ تقریباً میں نے جو اسٹڈی کی، حضرت شیخ عبداللہ قادس دہلوی علیہ الرحمہ نے اخبار الاخیار میں مفتی احمد شیبانی کے حالات میں لکھا کہ یہاں 800 سال ہو گئے مرثیے کو قائم ہوئے. یہاں کی بچیاں، یہاں کی خواتین، یہاں کی بیٹیاں عاشور کے دن ایسے روتی تھی کہ جن کے رونے کو دیکھ کر کے لوگ روتے تھے. یہاں کی تاریخ ہے مکمل. یہ مودت کا سلسلہ ہے. آیت ہے، فرما دیجئے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ مودت اہل بیت سے مودت رکھو، یعنی محبت رکھو. اور فرما دیجئے، میں ایک ایک لفظ پہ گفتگو کرنا چاہوں گا اور آپ کی سماعتوں کی توجہات چاہوں گا. آغاز ہے لفظ قل سے. تو یہ لفظ قل سے کیوں ہے؟ آپ غور کریں بلاغت قرآنی پر. قرآن نے کہا نماز کا حکم آیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، مگر یہ نہیں کہا قل اقیم الصلاۃ، کہہ دو کہ نماز پڑھیں. روزے کا حکم آیا اتم الصیام الی اللیل، رات پہ روزہ تمام کرو، یہ نہیں کہا قل اتم الصیام، کہہ دو کہ روزہ مکمل کرو. نماز کا حکم آیا قل نہیں ہے، روزے کے حکم کے لیے قل نہیں ہے، حج کے حکم کے لیے قل نہیں ہے. آتو زکوٰۃ ہے زکوٰۃ دو، مگر یہ نہیں ہے قل کہ تم کہہ دو کہ زکوٰۃ دو. مگر مودت اہل بیت کے لیے حکم ہے آپ کہہ دیجیے. بھائی بات تھوڑا سا سمجھنے کی. یہاں جو لہجہ استعمال کیا گیا ہے، بھائی اللہ نے نماز اور روزے کا ڈائریکٹ حکم دیا ہے، مودت اہل بیت کے لیے کہہ رہا ہے آپ کہہ دیجئے. تو ہو سکتا ہے کوئی منافق یہ کہے کہ بھائی نماز روزہ تو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ہے، اب اللہ نے اپنے نبی کا دل رکھنے کے لیے کہا آپ کہہ دیجئے، آپ کی فیملی کی بات ہے، آپ کے حسنین کی بات ہے، آپ کہہ دیجئے، میں کیوں بولوں. تو نماز و روزے کا جو مقام ہے وہ مودت اہل بیت اور محبت اہل بیت کا نہیں ہے، اس لیے تو کہا قل آپ کہہ دیجئے. یہ سوالیہ نشان قائم ہو سکتا ہے. اگر نہیں بھی ہوا ہے تو ہوگا، کیونکہ جو لوگ اہل بیت کے خلاف سوچتے ہیں وہ قرآن سے دلیل لانے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں. کیونکہ قرآن اندھیروں میں نہیں آیا، قرآن اجالوں میں آیا ہے. قرآن اجالوں میں آیا ہے. مودت اہل بیت کا نور ہو، نور مصطفیٰ ہو، نور ولایت علی ہو، انوار پنجتن محبت اہل بیت کے نور کی روشنی میں جو قرآن پڑھے گا ہدایت پائے گا. اور جس کے دل میں آل نبی کی مودت اور محبت نہ، وہ قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو جائے گا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو جائے گا. اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، قل لا اسألکم، کہہ دیجئے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا. ابھی لا اسألکم پہ بعد میں بات ہوگی، صرف قل پہ ہوگی. آپ کہہ دیجئے، اے پیغمبر آپ فرما دے، میرے محبوب آپ کہہ دے، میرے طٰہٰ آپ کہہ دے، میرے یاسین آپ کہہ دے، میرے مبشر آپ کہہ دو، میرے مدثر آپ کہہ دو، کملی کے اوڑھنے والے آپ کہہ دو، چادر کے اوڑھنے والے یا ایھا المدثر. بھائی کملی کا اوڑھنا تو ٹھیک ہے، اللہ نے دونوں کا ذکر کیا. ایک چادر کے اوڑھنے والے، کملی کے اوڑھنے والے. کملی کو اوڑھا ہوا دیکھو تو ایک تن نظر آئے گا مصطفیٰ، اور جب چادر کو اوڑھا دیکھو تو پہلے پنجتن اے چادر کے اوڑھنے والے. یعنی محذوفات کا میں ذکر کر رہا ہوں، آپ کہہ دیجیے. تو منافق بولا یہ تو ان سے کہا آپ کہہ دیجیے، اللہ تو نہیں کہہ رہا. حالانکہ اس کو سوچنا چاہیے
کہ اللہ کہہ رہا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی وحی کے خلاف کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہے وحی سے کہتا ہے، تو کل کہنا اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے۔ اب سنو، نماز و روزے کے ساتھ کل نہیں ہے، حج و زکوٰۃ کے ساتھ کل نہیں ہے، کہہ دو نماز، کہہ دو روزہ، کہہ دو حج، کہہ دو زکوٰۃ، کہہ دو کعبہ قبلہ، نہ، وہاں ڈائریکٹ ہے، مگر اہل بیت کے لیے قل ہے۔ اگر اس قل کی وجہ سے کوئی نماز و روزے سے مودت اہل بیت کو کم کرنا چاہے، جواب قدرت آئے گا، اے قل کو پڑھ کر کے نماز و روزے کے مقابل محبت اہل بیت کو کم درجہ دینے والے، میں نے اپنی توحید کے لیے کہا قل هو اللہ احد۔ میں غریب، میں اپنی توحید کے لیے کہہ رہا ہوں قل هو اللہ احد، کہہ دو میرے محبوب، آپ کہہ دو توحید تیری ہے، نبی تو نے بنایا، خود کیوں نہیں کہتا انا احد، انا سمد، نہ کہہ رہا ہے آپ کہہ دیجئے۔ تو اللہ جواب دے رہا ہے کہ میں اپنی توحید کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کہہ دو نماز و روزے کے لیے میں نے کہلوایا نہیں خود کا، لیکن یا تو اپنی توحید کے لیے قل کہا، یا تو اہل بیت کی محبت کے لیے قل کہا، یا تو اپنی توحید کے لیے کہا قل هو اللہ احد، یا اہل بیت کے لیے کہا قل لا اسألکم۔ تو دو باتیں، یا توحید یا مودت اہل بیت، پتہ کیا چلا؟ عقیدہ یہ ملا، جو وزن عظمت توحید ہے وہی وزن مودت ہے۔ جو وزن عظمت توحید ہے وہی وزن عظمت مودت اہل بیت ہے۔ اہل بیت کی محبت نماز و روزے کے خانے میں نہیں آتی، توحید کے خانے میں، یہ توحید کے خانے میں آتی۔ اس لیے علامہ عبید اللہ منصری نے جیل مطالب میں ریاض النظرہ محب الدین طبری کے حوالے سے لکھا کہ مودت اہل بیت توحید کے خانے میں آتی ہے، تبھی تو سرکار نے اپنے عکس کے لیے، اپنے سائے کے لیے، اپنی تنویر کے لیے، اپنے وسیع کے لیے، اللہ کے ولی کے لیے اور اپنے علی کے لیے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا علی۔ ہائے ہائے، حدیثیں بھی بڑی عقیدہ دیتی ہیں، کہیں کہا یا علی، کہیں کہا یا علی انت منی کراثی البدن، کہیں کہا یا علی تو میرے جسم پہ میرے سر کی طرح ہے، کہیں کہا یا علی انت باب حتہ، اے علی تو باب حتہ ہے۔ یا علی نام کی حدیثیں کئی ملیں گی، تو لوگ کہتے ہیں یا علی بدعت، یا علی بدعت، مصطفیٰ نے کہا یا علی، اب یا علی کہنا سنت مصطفیٰ ہے۔ یا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ یا علی من مسلو کا، بھائی جو جائیں وہاں بیٹھے، یا علی من مسلو کا انتا کا مسئلے قل هو اللہ احد۔ اے علی میں تیری کیا شان بیان کروں؟ وہ کہہ رہا ہے اے علی میں تیری کیا شان بیان کروں جو خود اللہ کی شان ہے۔ وہ کہہ رہا یا علی میں تیری کیا شان بیان کروں، یا علی میں تیرے بارے میں، یا من مسلو کا، یا علی کون تیری مسل ہے، کون تیری مسل ہے؟ بات ختم کر دی مصطفیٰ نے، کون تیری مسل ہے، کون ایسی شان رکھتا ہے جیسی تیری شان؟ کم مسل قل واللہ احد،
کہ تیری شان تو سورہ توحید کی شان ہے، تیری شان سورہ توحید کی شان. تو کل اللہ یا تو اپنی توحید کے لیے کہا یا پھر اہل بیت کی مودت کے لیے کہا. مودت یعنی محبت کے لیے کہا. ان کو پہچانو. کل نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب اپنی جگہ. تو یہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ فروعات ہیں. فروع کا مطلب شاخیں. توحید کیا ہے؟ اصل دین ہے. رسالت کیا ہے؟ اصل دین ہے. مودت اہل بیت کہاں ہے؟ جہاں رسول ہے وہاں اہل بیت ہے، جہاں مصطفیٰ ہے وہاں اہل بیت ہے. تو رسول کی رسالت کیا ہے؟ اصول دین. اللہ کی توحید کیا ہے؟ اصول دین. مودت اہل بیت کیا ہے؟ اصول دین. نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ برانچز ہے، لیکن اس کی جڑ کا نام ہے مودت اہل بیت. میرے محبوب کہہ دو میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. کس سے کہہ دو؟ امت سے کہہ دو. کس سے کہہ دو؟ امت سے کہہ دو. امت کب سے شروع ہوئی اور کب تک ہے؟ جن جن لوگوں نے رسول اللہ کو دیکھ کے کلمہ پڑھا وہاں سے امت شروع ہوئی محشر تک. اب پوری امت میں پہلے دور سے صبح قیامت تک جتنے افراد ہیں سب پر محبت اہل بیت فرض ہے. محبت اہل بیت فرض ہے. اب اس آیت میں بتایا میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں کچھ نہیں چاہتا، کوئی سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ اہل بیت سے مودت، اہل بیت سے محبت اختیار کرو. تو یعنی کچھ نہیں چاہتا تو پھر نماز کیوں؟ کچھ نہیں چاہتا تو روزہ کیوں؟ کچھ نہیں چاہتا تو حج کیوں؟ کچھ نہیں چاہتا تو زکوٰۃ کیوں؟ یعنی چاہتا ہوں مگر ان کی محبت کے بعد. اگر ان کی محبت نہیں ہے تو تیرا سجدہ مجھے قبول نہیں، تیرا حج مجھے قبول نہیں، تیرا طواف مجھے قبول نہیں، تیری قرات مجھے قبول نہیں، تیرا قرآن مجھے قبول نہیں. اگر ان سے محبت کرتا ہے تو سب قبول. اگر پنج تنی نہیں ہے تو پنج نمازی بھی ہونا بہتر ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. عزیزان گرامی، تمہید ہے. ابھی میں نے تقریر شروع نہیں کی کیونکہ یہ تمہید ہے. تقریر، تمہید اور نتیجہ. پہلے ہے تمہید، پھر تقریر، پھر نتیجہ. پہلے میں تمہید کے پھونٹے گاڑ دوں، پھر تقریر کا شامیانہ لگے گا اور نتائج بس سویہ، جیسے 2 اور 2 4، بچہ جوان بوڑھا سب سمجھ جائیں. اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ بس ان کی مودت چاہتا ہے. اس کے بعد سب نماز، روزہ. اگر ان کی مودت نہیں ہے، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول. تو پہلے مودت بعد میں نماز، پہلے مودت بعد میں روزہ، پہلے مودت بعد میں اعمال. پہلے مودت پھر شریعت. پہلے ان سے محبت کرو، پھر اس کے بعد میں آؤ نماز پڑھو، آؤ روزہ رکھو، آؤ حج کرو، آؤ زکوٰۃ. اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہے تو سب کچھ. پہلے نماز. تو یہ نماز کیا ہے؟ فرض. روزہ کیا ہے؟ فرض. اب علامہ سلامت اللہ بنارسی اپنی کتاب تحریر الشہادتین، جو شرح ہے سر الشہادتین، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جو کتاب سر الشہادتین لکھی، اس کی انٹرپیریئر کا نام ہے سلامت اللہ صاحب بنارسی. انہوں نے اس کتاب کی شرح میں لکھا، کیا لکھا؟ کہ محبت پنج تن پاک، محبت اہل بیت فرض عین ہے، فرض نہیں، فرض کفایہ نہیں ہے، فرض عین ہے. جیسے نماز پنج گانا فرض عین ہے، لیکن نماز جنازہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. اگر کچھ لوگ چلے جائیں کافی ہو جائے، کچھ لوگ چلے جائیں کافی ہو جائے، مگر نماز فرض عین. تو وہ لکھتے ہیں محبت اہل بیت
فرض عین ہے. فرض عین کا مطلب کیا ہوا؟ نماز فرض عین، روزہ فرض عین، حج فرض عین، زکوٰۃ فرض عین، یہ سب فرض عین. یہ ایسا فرض ہے جس کا انکار کفر ہے. اگر کوئی بولے کہ میں نماز کو نہیں مانتا کافر ہو جاؤں، یہ ذرا بچوں کو لے جاؤ بھائی باہر، بڑوں کے پاس لے جاؤ، پیچھے لے جاؤ. اگر کوئی نماز کا انکار کرے کیا ہوگا؟ کانسنٹریشن میں کوئی ڈسٹرب نہ ہوگا، مضمون ہٹ جاتا ہے ذہن. نماز فرض عین ہے، نماز کا انکار، اگر کوئی نماز کا انکار کرے کافر. روزہ فرض عین ہے، فرض ہے، روزے کا انکار کافر. حج فرض عین ہے، انکار کافر. زکوٰۃ کا انکار کفر ہے. اب آؤ اسی تحریر میں محبت پنجتن پاک، محبت اہل بیت فرض عین. تو جب ہر فرض کا انکار کفر ہے تو اگر کوئی محبت اہل بیت دل میں نہ رکھے تو وہ نماز پڑھ کے بھی کافر ہے، روزہ رکھ کے بھی کافر ہے، حج کر کے بھی کافر ہے. کیونکہ کافر صرف مندروں میں نہیں پہچانا جاتا، محبت اہل بیت نہ کرے تو مسجدوں میں بھی پہچانا جاتا. اہل بیت سے محبت نہ ہو تو وہ کعبے میں بھی پہچانا جائے گا کہ کافر ہے. تو پہلے یہ مودت ہے، یہ محبت ہے. اگر یہ ہے تو سب ہے، یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اس کو فرض بنایا، مگر دونوں میں بڑا فرق ہے. نماز بھی فرض ہے، محبت اہل بیت بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض، یہ بھی فرض، وہ بھی فرض، مگر کتنا بڑا فرق. سبحان اللہ. اللہ نے جیسے فجر کا وقت رکھا ہے خاص، طلوع آفتاب سے پہلے پڑھو، آفتاب طلوع ہو جائے تو نماز قضا. ظہر کا وقت خاص رکھا ہے، اگر وہ وقت گزر جائے قضا. عصر کا وقت خاص رکھا ہے، غروب آفتاب ہو جائے قضا. مغرب کا خاص وقت رکھا ہے، اگر چلا جائے ٹائم قضا. عشاء کا بھی وقت ہے، چلا جائے قضا. رمضان کے روزے فرض ہے، رمضان چلا جائے قضا. حج کا ایک وقت ہے، اب یہ تو یہ ہے یا قضا ہی نہیں ہے. یہاں تو یہ ہے کہ رکھنا ہے، اگر استطاعت ہے رکھو، نہ رکھ پائے تو بعد میں رکھو. ہے استطاعت، اگر استطاعت نہیں ہے تو حج ساقط ہے. استطاعت غریب آدمی ہے، حج پہ نہیں جا سکتا، 10 لاکھ روپے کہاں سے لائے گا؟ حج معاف ہے، اس پہ حج نہیں. بے ہوش ہو گیا کوما میں، نماز ساقط ہے. مسافر ہے، ماشاءاللہ بیدار سماعتیں یوں ہی سنیے گا، کیونکہ میں خواجہ پاک کی بارگاہ بے کس نواز میں، ان کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوں، تو یہ سوچ کے پڑھ رہا ہوں وہ پڑھوا رہے بھی اور سن بھی رہے ہیں. کیونکہ یوں تو میں کمیٹی کی دعوت پر آیا، لیکن کمیٹی کے قلب میں جس نے الہام کیا وہ غریب نواز ہے. نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ہر ایک کی ایک حد ہے، وقت کی بھی حد ہے، مگر محبت اہل بیت بتاؤ یہ کیسا فرض ہے. پالنے والے، کیا یہ فجر کی طرح طلوع آفتاب کے بعد محبت قضا تو نہیں ہو جائے گی؟ کہیں محبت اہل بیت بیماری کی وجہ سے ساقط تو نہیں ہو جائے گی؟ کہیں محبت اہل بیت مسافرت کی وجہ سے روزے کی طرح چھوٹ تو نہیں سکتی ہے کہ بھئی مسافر ہو روزہ نہ رکھو، رکھو گے تو گناہ ہے. تو کیا میں مسافر ہو کے محبت اہل بیت کو چھوڑ سکتا ہوں؟ ہر عمل چھوٹنے کا ایک ریزن ہے، مگر محبت اہل بیت وہ ہے جو نہ غربت سے چھوٹ سکتا ہے، نہ غریبی سے چھوٹ سکتی ہے، نہ صبح نہ شام، نہ کوئی مہینہ نہ کوئی دن. اللہ نے تمام فرائض کو حد میں رکھا، مگر محبت اہل بیت کو حد میں نہیں رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے، جن کے عظمت کی حد نہیں ہے، ان کے محبت کی کیا حد ہوگی؟ بند کر کے عظمت کی حد، رفت کی حد.
جب ان کی عظمت اور عفت کی حد نہیں تو ان کی مودت اور محبت کی بھی حد نہیں. کیسے کرے کیسے نہ کرے. اللہ نے اپنے مخصوص عبادات کو مخصوص وقت کے خانے میں رکھا. ہر عبادت کی قضا ہے مگر محبت اہل بیت وہ عبادت ہے جس کی کبھی قضا نہیں، ادا ہی ادا ہے. ادا ہی ادا ہے. جب نماز پڑھو، جب روزہ نہ، وقت ہے وقت ہے وقت دیکھو. اللہ نے نماز و روزے کو وقت کے خانے میں رکھا مگر ذکر پنجتن کو، محبت پنجتن کو وقت کے تنگ دامنی میں نہیں رکھا. کیونکہ جو وقت کے ماتحت ہے وہ عبادت ہے، اور جو وقت پہ حکومت کرے سورج کو پلٹا کر. پہلی پنجتن پاک کی پہلی پڑھ تو مصطفیٰ ہے نا. زمانہ بنتا ہے رات اور دن وقت کی رفتار سے. وقت جسے چاہے بدل دے، لیکن وقت جس کے تابع وہ سولر سسٹم، سورج سے وقت طے ہوتا ہے، سورج سے صبح، سورج سے شام. اور جو سورج کو پلٹا دے وقت اس کی مٹھی میں ہے. تو کس نے پلٹایا سورج کو؟ یا مصطفیٰ نے پلٹایا علی کے لیے، یا علی نے پلٹایا اپنے چاہنے والوں کے لیے جنگ صفین میں؟ یا مصطفیٰ نے پلٹایا یا مرتضیٰ نے پلٹایا. سرکار دو عالم یہ پلٹا کے کیا بتایا؟ ہم وقت کی قید میں نہ ہم ہے نہ ہمارا ذکر ہے. اور اگر کبھی ایسا وقت آئے کہ وقت کی قید میں جو عبادت ہے، ایک طرف وہ ہو اور ایک طرف ہم ہو، ہم آواز دیں تو اسے چھوڑ کے ہماری طرف آنا، یہی عبادت ہے. بھائی قرآن کی آیت ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جب اللہ رسول تمہیں بلائے تو آ جاؤ. یہ تمہیں زندگی دیتے ہیں، یہ تمہیں حیات دیتے ہیں. ارے جب یہ آیت نازل ہوئی کیوں؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم نے حالت نماز میں، ایک صحابی ہے آواز دے کے کہا ادھر آؤ. وہ حالت نماز میں تھے، رکعت میں تھے، رکعت توڑی اور اس کے بعد مصطفیٰ کے پاس آئے. یا رسول اللہ آپ نے آواز دی، میں نماز چھوڑ کے آیا، روزہ سجدہ چھوڑ کے آیا، کچھ نہیں، آواز دی میں آ گیا. یا رسول اللہ کیا خدمت کروں؟ کہ بازار جاؤ، بازار جا کے فلاں چیز لاؤ. لے آئے اور لے آنے کے بعد کہ اب جاؤ مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ. اب شروع سے نہیں پڑھی ہے، جہاں سے چھوڑی تھی وہاں سے پڑھی. کہ مصطفیٰ کا بلانا بھی نماز ہے، مصطفیٰ کے پاس جانا بھی نماز ہے. یہ نماز شریعت ہے. آواز مصطفیٰ پہ جانا نماز مودت ہے. وہ نماز محبت، نماز محبت غلبہ کس پہ پائی؟ نماز شریعت پر. شریعت کہتی ہے کسی کی آواز پر نماز توڑنا جائز نہیں. مگر جب مصطفیٰ آواز دے تو کون ہے؟ یہ بولتی ہوئی نماز ہے مصطفیٰ. یہ خاموش نماز ہے، وہ بولتی ہوئی نماز. کیوں؟ نماز ہے کیا؟ اگر نماز کے فلسفے پہ غور کرو تو ہے کیا نماز؟ عالم انوار میں آدم سے پہلے، یہ آدمی نہیں ہے، یہ پنجتن آدمی نہیں ہے، یہ آدم سے نہیں ہے، آدم ان سے ہے. آدم مٹی سے، آدم مٹی سے، آدم ہوا سے، آدم آگ سے، آدم پانی سے، پانی مصطفیٰ سے، پانی پنجتن سے، زمین پنجتن سے، آگ پنجتن سے. تو یہ تو سب عالم نور کے. عالم نور میں اہل بیت مصطفیٰ نے، مصطفیٰ کے اہل بیت عالم نور میں جس ادا سے اللہ کی نماز ادا کی، اللہ کی عبادت کی، کھڑے ہوئے اللہ نے قیام بنا دیا.
یہ عالم انوار میں جھکے، اللہ نے رکوع بنا دیا. ان کی پیشانی عالم نور میں زمین پر ٹکی، اللہ نے سجدہ بنا دیا. یہ بیٹھے، اللہ نے قعود بنا دیا. انہوں نے تشہد پڑھا، اللہ نے واجب قرار دیا. یعنی نماز نبی و آل نبی کی عالم انوار میں مختلف عبادتوں کی یادگار کا نماز ہے، نام نماز ہے. یعنی عالم نور میں ان کی اداؤں کو اللہ نے محفوظ رکھے، شریعت میں اس کی نقل کو نماز کہتے ہیں. یا رسول اللہ، یا یہ شان مصطفیٰ ہے. پڑھیں نماز. عالم انوار میں ان کی جو ادائیں تھی، یہ جو نماز ہے، میں خانقاہ میں نہیں ہوں لیکن مجلس حسین ہو رہی ہے، ذکر پنجتن پاک ہو رہا ہے. پتہ تو چلے یہ ہے کیا، نماز ہے کیا. ان کے عالم انوار کی اداؤں کی یادگار ہے. اور کیا ہے نماز؟ مصطفیٰ کے نام احمد کی شکل کا نام ہے نماز. کھڑے ہونا الف ہے، جھکنا ہے، سجدہ میم ہے، بیٹھنا دال ہے. شکل احمد کو نماز بنا دیا گیا. بھائی میں بھی نسبتی ہوں تو کچھ باتیں میں اس طرح کی کر رہا ہوں جو مجھے بھی ملی ہے اسی بارگاہ سے. شکل احمد، احمد الف ہا میم دال، نماز مکمل وہی ہے. یعنی اللہ اپنے نام پہ بلا رہا ہے لیکن اپنے حبیب سے اتنی محبت ہے کہ شکل احمد پہ نماز بنا دی. اب اس میں نہ کمی ہو نہ زیادہ، یہی شکل رہے. اور اس شکل پہ مصطفیٰ جس کے لیے سجدے سے سر نہ اٹھائے وہ جانے نماز حسین. وہ جانے نماز کون ہے؟ حسین. یہ نماز ایک بولتی ہوئی یا خاموش ہے. جب نماز بولے تو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں اور خاموش ہو تو اسے ادائے مصطفیٰ کہتے ہیں. جب بولے تو پنجتن ہے، خاموش ہو جائیں تو ادائے پنجتن ہے. میں غریب نواز کے اس نگر میں، اس شہر میں، انہی کے دامن کرم میں، انہی کی عطا کردہ ایک قول کو پیش کروں جو سرکار غریب نواز نے فوائد الفواد کے جلد نمبر 5 میں، والیوم نمبر 5 میں، جو میرے پاس موجود ہے، میرے ساتھ اس وقت موجود ہے. اس میں وہ حقیقت نماز پہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، ملفوظات ہیں حضور محبوب الہی کے ملفوظات جو جمع کیے، ظاہر خواجگان تو سبھی خواجگان چشت. وہ لکھتے ہیں کہ 3 چیزیں سرکار کو محبوب: الطیب والنساء وقرۃ عین الصلاۃ. سرکار نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند: خوشبو ہے، نساء ہے، اور قرۃ عین الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک. صلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک. صلاۃ، صلاۃ کے معنی، صلاۃ کے معنی سب یہی بول رہے ہیں، صلاۃ کے معنی. اب آؤ بارگاہ محبوب الہی میں. محبوب الہی نے کیا فرمایا؟ پوچھا گیا سرکار یہ کیا ہے؟
تو کہا قرۃ عین صلاح سے مراد رسول اللہ نے فرمایا میری بیٹی زہرا۔ سرکار محبوب الہی فرما رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے قول کا مطلب ہے، قول کا مطلب مصطفیٰ کی حدیث ہے، لیکن اسے کسی مدرسے میں نہیں خانقاہوں میں سمجھو۔ یہ بتائیں بتا قرۃ عین صلاح الفاظ کے گورکھ دندے میں قاعدے اور قواعد کی الجھنوں میں رہ کر فلاں راوی یہ ہے، فلاں راوی کذاب، فلاں جھوٹا، فلاں سچا، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک، بس یہاں ہو گئے۔ محبوب الہی نے فرمایا نہیں، تاکہ سرکار بعض لوگ تو نماز کہتے، کہاں کہتے مگر قرینہ کیا ہے؟ اگر نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی تو سرکار کہتے الصلاۃ قرۃ عین۔ کیا کہتے؟ بچے غور سے سمجھو، الصلاۃ یعنی صلاۃ پہلے آتی، نماز پہلے آتی، پھر فرماتے قرۃ عین کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک، تو عربی میں بھی یہی ہوگا الصلاۃ قرۃ عین، مگر ایسے نہیں۔ محبوب الہی فرماتے یوں نہیں ہے، بلکہ ہے قرۃ عین، پہلے ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، پھر ہے صلاۃ۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک صلاۃ یعنی میری بیٹی زہرا۔ یہ مودت وہاں لے جاتی ہے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو دل پنج تن میں رہتا ہے، کیونکہ محبوب الہی نے وہاں پہنچایا ہے کہ سر جھکے خدا کی بارگاہ میں تو دل جھکے کربلا میں، سر جھکے خدا کی بارگاہ میں، دل جھکے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، سر جھکے خدا کی بارگاہ میں، دل جھکے نشائے نجف کی بارگاہ۔ یہ پتہ بتایا ہے محبوب الہی، یہ پتہ بتایا ہے محبوب الہی۔ خواجگان چشتی ہشت بھائی دیکھیے، اس کو مل جائے گا، نہیں ہے تو میرے پاس آئیے میں دکھا دوں گا۔ اگر بعد میں کسی نے نکال دیا ہو تو میرے پاس پرانا چھاپا ہے، اس میں مل جائے گا۔ کہاں تک عظمت اہل بیت میں کاٹ چھاٹ کرتے رہو گے؟ ارے حکومتیں ختم ہو گئی، سلطنتیں مٹ گئی، خزانے خالی ہو گئے، قلم ٹوٹ گئے، مورخ مر گئے، ذکر اہل بیت زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ ہے۔ وہ ایک جملہ ایسا ہے جو محبوب الہی نے جس حدیث کو سمجھایا، کہاں لے جا کر کے اس نماز کو رکھا، اگر اس پہ غور کرے تو یہاں تو کیا، یہ وہ روح پہ نشہ ہے جو حوض کوثر تک، اور روح سے یہ نشہ نہیں اترے گا جو جام محبوب الہی نے مودت اہل بیت تک پلا دیا، جو جام انہوں نے پلا۔ نماز، روزہ، حج، زکات، ہر چیز کا ایک ٹائم۔ محبت اہل بیت وہ عبادت ہے جس کا کوئی وقت نہیں، کیوں کہ وقت بنتا ہے سورج سے، اور جو سورج کو پلٹائے وہ مصطفیٰ، سورج کو جو پلٹائے وہ مرتد، دونوں نے پلٹایا، مصطفیٰ نے بھی پلٹایا۔ اور علامہ نور الدین جامع الحنفی شواہد النبوت میں لکھتے ہیں کہ باب مرتضیٰ میں مولا کائنات کے فضائل میں صفین میں جب ساتھیوں نے دیکھا سورج غروب ہو چکا، خیالی ہماری نماز عصر، مولا نے چشم ابرو سے اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج نکل رہا۔ ارے میں کیا عرض کروں، لوگ سمجھتے ہیں درِ خیبر کو اکھاڑا بہت بڑی بات ہے، خیبر کے دروازے کا کیا وزن ہے اور سورج کا کیا وزن ہے؟ سورج جیسی وزنی چیز کو علی نے اپنی آنکھ کے اشارے سے دیکھا تو پلٹ گیا، اس کے آگے لوہے کا دروازہ کیا ہے؟ یہ اشارہ مصطفیٰ نے کیا، مصطفیٰ نے اشارہ کیا تو پلٹا، یا مصطفیٰ کے نفس نے اشارہ کیا تو پلٹا؟ جو مصطفیٰ کے نفس مصطفیٰ نے اشارہ کیا تو پلٹا۔ اچھا، جب سورج پلٹا ہے، یہ دیکھیے کائنات کا سسٹم، درخت آکسیجن دیتے ہیں،
ایک مادہ ہوتا ہے جو ہمارے بچے کالجز میں پڑھتے ہوں گے تو انہیں پتہ، ایتھیلین ایک مادہ ہوتا ہے جو ہارمون ہوتا ہے جو پھلوں میں پیدا ہوتا ہے، فروٹس میں. وہ جب سورج کی کرن پڑتی ہے تو اس سے وٹامن ڈی ملتی ہے، اور وہ جو سورج کی کرن، اس کے ریز جب پھلوں پہ پڑتے ہیں تو اس میں ایتھیلین کا مادہ ہارمون پیدا ہوتا ہے جس سے پھل پکتے ہیں. پھل پکتے اگر سورج نہ ہو نہیں پکیں گے. اب سورج کو پلٹایا مصطفیٰ نے اور سورج کو پلٹایا صفین میں مرتضیٰ نے. جب تک نماز ہو رہی ہے تب تک سورج رکا ہے. اب رکا ہے تو نظام کائنات کو بھی رکنا چاہیے. درختوں کے اندر ہارمون بننا رک جائے، ایتھیلین کا مادہ بننا رک جائے، جتنی چیزیں سورج سے متعلق تعلق رکھتی ہے وہ سب کی سب سسٹمیٹک رک جائے گا، سسٹم میں ڈسٹرب ہو جائے گا، کیونکہ سورج سے سسٹم ہے سولار سسٹم. اللہ بتانا چاہتا ہے صدیوں بعد انسانی عقل جہاں پہنچ کے سجدہ ریز ہو جائے گی وہ ہے سورج، کہ جو ہے سورج ہے. اللہ نے صدیوں پہلے بتا دیا، میں نے یہ اپنے محبوب کے ہاتھ پہ سورج کو پلٹایا یا اپنے ولی کے ہاتھ پہ سورج کو پلٹا کے بتا دیا. کہنے کو سورج کا نظام ہے، حقیقت میں مصطفیٰ کا نظام ہے اور مرتضیٰ کا نظام ہے. سورج پلٹا مگر کوئی چیز ڈسٹرب نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ مدار کائنات یا مصطفیٰ ہے یا مرتضیٰ ہے. کائنات جس کی وجہ سے قائم ہے وہ محمد و علی ہے، جنہوں نے سورج کو پلٹانے کے بعد کائنات کو بتایا یہ کائنات کا سسٹم ہم سے چل رہا ہے، سورج سے نہیں چل رہا. سورج کا بھی جو سورج ہے وہ والشمس وضحاہا ہے، جو چاند کا بھی چاند ہے وہ علی والقمر ذات اللہ. یہ شان مودت. اب اگر تم اس پہ قائم رہے، زہرا کو نماز مانا تو نماز کا انکار کفر ہے، نماز کا انکار کفر ہے، اور زہرا کا انکار جو نماز کو جھٹلا دے کافر ہو جائے، جو زہرا کو جھٹلا دے مسلمان کا چھوڑ. بھائی درود پڑھ دے نبی والے نبی. یہ حقیقت ہے. مودت اہل بیت ہر سینے کے لیے نہیں، اللہ نے چند سینوں کو منتخب کیا. اللہ نے جس سینے کو منتخب کیا ہے وہ سینہ وہ ہے جس میں دوڑنے والا خون پاک ہو. قرآن کہاں رکھتے ہو؟ پاک و پاکیزہ جگہ، ناپاک جگہ نہیں رکھتے. جو قرآن کی جان ہے، قرآن جن کی تعریف کر رہا ہے وہ پنجتن ہے. قرآن کی زبان جس کی مدحت میں تر ہے وہ پنجتن ہے. اگر قرآن کو ناپاک جگہ رکھو گے کافر ہو جاؤ. قرآن ناپاک جگہ نہیں ہوتا تو پنجتن کی محبت یہ بولتے ہوئے قرآن ہے. ان کی مودت ناپاک سینے میں نہیں ہوتی، پاک سینوں میں ہوتی ہے. ناپاک نسلوں میں ان کی محبت نہیں ہوتی، پاک نسلوں میں محبت ہوتی ہے. اور جو محبت کرتا ہے وہ ان کے فضائل سے خوش ہوتا ہے، جو محبت نہیں کرتا اسے چڑ ہوتی ہے. ذکر علی ذکر حسین کسی کے لیے گلاب ہے، کسی کے لیے خار ہے، کانٹا ہے. مگر سب اپنی اپنی بات بتا رہے. کیونکہ جب ذکر اہل بیت چھڑتا ہے تو چہروں پہ نصب نمایاں ہوتا ہے. اگر چہرہ کھل رہا ہے تو شجرہ بھی کھل رہا ہے، اور اگر چہرہ سکڑ رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ کہیں جھول ہے، کہیں جھول ہے. کیونکہ محبت اہل بیت پاک سینوں میں، پاک کرداروں میں آتی ہے، ناپاک سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے حیدرآباد دکن جہاں سے میں آیا ہوں، وہاں کی ایک بہت بڑی شخصیت جن کو دنیا سے گزرے 50 برس سے زیادہ ہو گئے، حضرت عبداللہ شاہ صاحب
جو محدث دکن کے نام سے مشہور ہے، جن کی عربی میں بھی کتابیں، اردو میں بھی کتابیں، اپنی کتاب شہادت نامے میں جو بہت عمدہ کتاب ہے شہادت نامہ، انبیاء علیہ السلام کے واقعات کی مصیبتوں سے امام حسین کی مصیبت کا تقابل کر کے انہوں نے یہ بتایا کہ تمام نبیوں کے مصائب سے زیادہ کربلا والوں کی مصیبت ایسی ہے۔ وہ جب ابتدا میں لکھتے ہیں کتاب کی تو محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت پہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا کائنات کے سامنے ایک تربوز لایا گیا، اس کی ایک شاخ مولا کو پیش کی گئی، مولا نے زبان پہ رکھا اور واپس کر دی۔ یا علی کیا یہ حرام ہے؟ کہا نہیں، مگر میں اسے نہیں کھا سکتا۔ کہا یا علی کیا ہو گیا؟ کہا کہ میں اپنے آقا مصطفیٰ کے سامنے تھا، میرے سرکار نے فرمایا یا علی، اللہ نے تیری محبت پوری کائنات پہ پیش کی، جس نے تیری محبت کو قبول کیا وہ انسان پاک و پاکیزہ، جس نے انکار کیا وہ خبیث و ناپاک۔ تمام اشیاء کائنات پہ پیش کی، جس پھل نے قبول کیا، جس بیل نے، جس درخت نے قبول کیا، اس کے پھل میں مٹھاس ہے، اور جس نے تیری محبت سے انکار کیا، میرے آل کی محبت سے انکار کیا، اس میں کڑواہٹ ہے۔ تو یہ جو پھل ہے تو تربوز، اپنی بیل کھا، مگر خاص اس پھل میں، اس پھل کے ظرف میں میری محبت نہیں ہے، اس لیے اس میں کسالہ پن ہے، کڑوا پن ہے جو اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ اگر یہ مجھ سے محبت رکھتا تو اس پھل میں مٹھاس ہوتی، تو جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا میں اسے چھو نہیں سکتا۔ رکھ دیا آپ نے۔ عجیب و غریب حدیث ہے۔ ارے پھلوں میں بھی پنجتن پاک کی محبت ضروری ہے۔ اگر کسی میٹھے درخت پر کڑوا پھل لگ جائے تو سمجھ لو اس کو علی سے تعلق نہیں ہے۔ اگر حسینیوں میں، اگر علی والوں میں، اگر تعزیہ داروں میں کوئی ایسا ہو جائے کہ جو اس کے خلاف بولنے نکل جائے تو یہ وہ پھل ہے کہ درخت تو میٹھا ہے مگر یہ خاص کڑوا وہ ہے جس کو ازل سے اہل بیت سے تعلق نہیں۔ پلٹایا، مصطفیٰ نے سورج کو پلٹایا، مرتضیٰ نے سورج کو پلٹایا۔ اب جب سورج کو پلٹایا، یہ پلٹانا کیا ہے؟ قرآن کی روشنی میں مصطفیٰ کا اور علی کا سورج کو پلٹانا قرآن کی روشنی میں دلیل اس بات کی ہے یا نبی خدا ہے یا علی خدا یا دونوں خدا ہے۔ ایسی خاموشی بتاتی ہے کہ مجمع کتنی توجہ سے سن رہا ہے۔ کیوں؟ دربار نمرود میں، نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم نے جو مناظرہ کیا تو پہلے تو اس نے مذاق اڑایا، تمہارا خدا کون ہے جی؟ وہ مارتا ہے، زندہ کرتا ہے۔ اس نے جو بیٹھا تھا اسے قتل کر دیا، جسے پھانسی ہونے والی تھی اسے آزاد کر دیا، کہا دیکھو میں بھی مارتا ہوں، زندہ کرتا ہوں۔ غصہ آ گیا خلیل اللہ کو کہ میرے رب کے بارے میں مذاق کرتا ہے۔ یاتی الشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، ارے سورج مشرق سے نکلتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ڈوبے سورج کو نکال، اگر تو خدا ہے ڈوبے سورج کو نکال۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ دیکھو جو ڈوبے سورج کو ابراہیم نکالنا کہہ رہے ہیں، میں نے اس میں کسی کو اختیار دے کے روکا، نہ، اللہ نے تو کچھ نہیں کہا۔ اللہ کی طرف سے ابراہیم نے کہا اگر تو خدا ہے ڈوبے سورج کو نکال۔ آج کا غیر مسلم، آج کا ناسا والا، آج کا کیمبرج والا، آج آکسفورڈ یونیورسٹی والا، کوئی غیر مسلم محقق آئے کہ مسلمانوں تمہارا خدا کہاں ہے؟
ارے جس نے سورج کو پلٹایا جب قرآن کی روشنی میں وہ خدا ہے تو یا مدینے کا مصطفیٰ پلٹایا ہے یا صفین میں نجف کے علی نے پلٹایا ہے تو یا نبی و علی کو خدا کہو، اس کو کہا خدا کہہ رہے ہو جس اللہ کو نہ تم نے دیکھا نہ تم نے جانا، نہ تمہاری عقل میں نہ تمہاری فکر میں اللہ، نہ تمہارے تصور میں اللہ، نہ تمہاری نظر میں اللہ۔ سورج کو نکالتے ہوئے اللہ کو نہیں دیکھا، سورج کو پلٹاتے ہوئے اللہ کو نہیں دیکھا، مگر روئے زمین پر مصطفیٰ کو پلٹاتے ہوئے لوگوں نے دیکھا، علی کو سورج کو پلٹاتے ہوئے دیکھا۔ تو اے مسلمانوں، تمہارے قرآن کی روشنی میں جب سورج کا پلٹانا خدا ہونے کی دلیل ہے تو یا مصطفیٰ خدا ہے یا علی خدا ہے۔ ابھی عقل انسانی یہاں پہنچ کر گرنے ہی والی تھی کہ مصطفیٰ نے کہا علی آؤ سجدہ کرے، اس کی تعریف کرے۔ عقل انسانی دم، ارے جو سورج پوری دنیا کو چمکاتا ہے اسے انہوں نے پلٹا، یہ خدا ہے، سر سجدے میں رکھا، سبحان ربی الاعلیٰ۔ علی نے جنگ صفین میں سر سجدے میں رکھا، دیکھا چہروں کو، یہ سب قرآن پڑھے ہوئے ہیں، ان کے ذہنوں میں چل رہا سورج کو پلٹانے والا خدا قرآن میں جو سورج کو پلٹا ہے۔ چہرے دیکھا اس سے پہلے کہ شیطان اپنے وسوسے کو دل میں ڈالتا، علی نے سر سجدے میں رکھے کہا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ مشیت کی آواز آئی، اے علی میری جباریت کی قسم، میری عظمت کی قسم، میری رفعت کی قسم، میرے معبود ہونے کی قسم، میں سبحان، میں دیان، میں رحمان، میں کہتا ہوں کہ آج کے بعد صبح قیامت تک کوئی سجدہ اس وقت تک علی قبول نہیں کروں گا جب تک تیری ولایت، تیری محبت اس کے ساتھ۔ یہ ہے شان اہل بیت، قرآن کی روشنی۔ یہ تو شکر کرو، ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، میلاد مرتضیٰ مناتے ہیں تو دنیا کو، مسلمانوں کو، سب کو، ساری جماعتوں کو، سارے فرقوں کو ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں تم کب نبی کو، علی کو خدا مان لیتے، ہم نے میلاد منا کے بتایا یہ بندے ہیں، خدا نہیں۔ ہم نے میلاد منا کے بتایا یہ بندے ہیں، یہ عبدہ و رسولہ ہے، یہ علی ولی ہے، یہ خدا نہیں ہے۔ اگر ہم درمیان میں نہ ہوتے میلاد مصطفیٰ نہ کرتے، اگر ہم درمیان میں نہ ہوتے میلاد مرتضیٰ نہ کرتے، پتہ نہیں کتنے فرقے یا خدا مانتے یا پھر انکاری کر دیتے، کیونکہ دو خدا تو ہو نہیں سکتے۔ کمال مصطفیٰ سورج کو پلٹایا تو کمال علی سورج کو پلٹایا۔ جو مستخلف نے کیا وہ خلیفہ نے کیا، جو منیب نے کیا وہ نائب نے کیا، جو موسیٰ نے کیا وہ وسیع نے کیا، جو شخص نے کیا وہ عکس نے کیا۔ کمال سے کمال ملا، جمال سے جمال ملا، جلال سے جلال ملا، تینت سے تینت ملی، فطرت سے فطرت ملی، فطرت سے فطرت ملی، سیرت سے سیرت ملی، رفعت سے رفعت ملی۔ یہ کرم ہے، یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمارے سینوں میں نبی و آل نبی کی محبتوں سے ہماری روح کو، ہمارے دل کو روشن رکھا۔ یہ نعمت ہے بہت بڑی۔ ہم خوش ہوتے ہیں تو ان کی خوشی میں، ہم روتے ہیں تو ان کے غم میں۔ دنیا کو نہ ہماری خوشی دیکھی جاتی ہے نہ ہمارا غم دیکھا جاتا ہے۔ ہم اگر خوش ہوتے ہیں تو
تو اہل بیت کی خوشی، اور اگر ہم روتے ہیں تو اہل بیت کے غم میں. یہ ہمارے غم میں غم اور خوشی میں خوشی منا، یہی دلیل محبت ہے. اور محبت کیا ہوتی؟ اگر کوئی سی شخص کے گھر میں کسی کے بچے کی ولادت ہو، آپ جا کے پرسا دیں، تھپڑ مارے گا، گھر میرے بچہ ہوا پرسا کا ہے. اور کسی کے ابا کا انتقال ہو گیا، گھر جا کے مبارکباد دے رہے ہیں. لوگ کہیں گے پاگل آدمی ہے، ان کے گھر میں لاش رکھی ہوئی مبارکباد دے رہا ہے. بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ارے بھائی، قربانی کے موقع پہ مبارک دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نبی کا بیٹا بچا ہے، لیکن جو خلیل کا بھی نبی ہے اس کا بیٹا شہید ہوا ہے، تو یا مبارکبادی نہیں ہوتی ہے، یہاں تو تعزیہ داری ہوگی یا عزاداری. تو محبتوں کا مزاج سمجھو، محبتوں کی فطرت سمجھو. محبتوں کا مزاج، محبتوں کی فطرت یہ ہے کہ یہ اپنے محبوب کے غم کے سوا کسی کا غم نہیں ہے، یہ اپنے محبوب کی خوشی کے سوا کسی کی خوشی نہیں. اور ایک دل میں، ایک میان میں دو تلواریں نہیں آتی ہیں، تو ایک دل میں بھی دو باتیں نہیں ہوتی، محبت اور عداوت جمع ہو جاتی. جب انہیں مانتے ہیں تو پھر ان کے غم کو بھی قبول کرو. یہ نہیں کہ مانتے تو ہم بھی ہے. ہم بھی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم بھی میں کہنے کا مطلب یہ ہوا، یہ جو بھی ہے وہ ڈینجر ہے. بھائی ہم تو کبھی نہیں کہتے کہ ہم حسین کو بھی مانتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں حسین ہی کو مانتے ہیں. ہم تو نہیں کہتے کہ پنجتن کو بھی مانتے ہیں. یہ بھی کا مطلب یہ ہوتا کہ کچھ اور، یہاں اور کی گنجائش نہیں ہے. چلو بات کر دیں. علی علی، آدم کا رہبر علی علی، عیسیٰ کا رہبر علی علی، موسیٰ کا رہبر علی علی، نعرہ حیدری علی علی، ہم نہیں مانتے. جب ایک ایسا مانتے ہیں، ارے امام حسین کو ہم بھی مانتے ہیں مگر تعزیہ بھی دیتے ہیں. امام حسین کو ہم بھی مانتے ہیں مگر ان کی فقیری اور غلامی کی نشانی کے طور پر کپڑا پہننا بدعت ہے. ان کے غم میں کالا پہننا بدعت ہے، ان کے غم میں ہرا پہننا بھی بدعت ہے، کھانا بھی بدعت ہے، پینا بھی بدعت ہے، تعزیہ بھی بدعت ہے، دیکھنا بھی بدعت ہے، مگر ہم بھی مانتے ہیں. اگر ماننا اس کو کہتے ہیں تو پھر دشمنی کسے کہتے ہیں؟ اگر ماننا اسے کہتے ہیں تو پھر دشمنی کسے کہتے ہیں؟ تو یہ جو ہم بھی والا مسئلہ ہوتا ہے بڑا ڈینجر ہوتا ہے. کسی چاہنے والے کو دعوے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا دیکھ کے کہتی ہے یہ مانتے ہیں، دنیا تعزیہ دیکھ کے کہتی ہے یہ حسینی ہے. کبھی آپ کو تعزیہ لے کے یہ نہیں کہنا پڑتا ہم حسینی ہیں. لوگ تعزیہ دیکھ کے کہتے ہیں یہ حسینی ہے. عمل دلیل بنتا ہے، دعویٰ دلیل نہیں بنتا. دعویٰ ہے ہم بھی مانتے ہیں لیکن ہر چیز کے خلاف بولیں، ہر چیز کے خلاف بولیں. لیکن جو پہلے سال کی مبارکباد دی جا رہی اس پہ نہیں بولے. محرم آ گیا بھائی، نیا سال شروع ہوا، مبارک. اچھا تو بتاؤ رسول اللہ نے کہا مبارکباد صحابہ کو؟ اے صحابہ مبارک، محرم آ گیا، نیا سال شروع ہوا؟ نہ. تو صحابہ نے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دی. محرم تو تب بھی آیا تھا، نیا سال اگر محرم سے ہے تو پھر وہاں بھی ہے کہا نہیں. کیا بات کے ادوار میں آپس میں مبارکبادی ہوئی؟ نہیں. کیا صحابہ نے تابعین کو کہا تمہیں مبارک ہو، محرم آیا، نیا سال مبارک؟ کیا تابعین نے تبع تابعین سے کہا کہ تبع تابعین تمہیں نیا سال مبارک، محرم آیا؟ یہ تین ہی دور تو ہے، یا دور صحابہ، یا دور تابعین، یا دور تبع تابعین. جب تین دور میں جب نہیں ہے نیا سال مبارک تو یہ کون سا دور آ گیا کہ جس میں تم نیا سال مبارک کہہ رہے ہو؟ ارے جو رونا سنت ہے اس کو بدعت بنا دیا، اور جو بدعت ہے اسے تم سنت بنا رہے ہو. تین دور میں تو نہیں ہے، صحابہ کے دور میں نہیں، تابعین کے دور. مبارک مبارکبادی کا مطلب کیا ہوا؟ نیا سال. تو نیا سال تو ہے مگر قربانیوں کا سال. قربانی آپ کے ابا کی نہیں ہے،
कुर्बानी आपके घर के नहीं है, कुर्बानी नबी के घर की है। जिस दिन तुम्हारे घर का कोई मरेगा और पहला दिन होगा मुहर्रम का, कोई मुबारकबाद देने आए, तब देखो दिल की कैफियत क्या होती है कि मेरा बच्चा मर के 1 साल नहीं हुआ तो मुबारकबाद देने के लिए आ गए। सोचो जिस नबी पे नमाज में दुरूद और सलाम भेजते हो, उस नबी के दिल पे क्या गुजरेगी कि मेरी औलाद करबला में बिखरी हुई है, और ये लोग मुबारकबाद पेश कर रहे। किसकी मुबारकबाद? ये जिद है, ये बनु मैया ये बनु मैया का तरीका है। हज्जाज इब्ने यूसुफ सक़फ़ी मलून आशूर के दिन ईजाद करा था, ईद का दिन आशूर को करार दिया का रोना होना कुछ नहीं है, ईद करो ईद। मगर क्या हुआ, लानत का तौक गले में लेके चला गया, लानत का तौक गले में लेके चला गया। फिर हुकूमतें आई, एक के बाद दीगरे हुकूमतें आती रही पूरी दुनियाओं में, आज़ादारी पे पाबंदी होती रही, हुसैन के रोने पे पाबंदी होती रही। लेकिन फिर यूँ हुआ कि वो ज़माना आया कि जब पूरी दुनिया में सादात के लिए मदीना तंग हो गया, सादात के लिए इराक तंग हो गया, सादात के लिए ईरान तंग हो गया, सादात के लिए नैशापुर और संजर तंग हो गया, सादात के लिए संजर का गांव चश्त तंग हो गया, सादात को निकलना पड़ा। अल्लाह ने कहा ये जैतून के पत्ते हैं, ये कहीं मिटने वाले नहीं, इन्ना अतैना कल कौसर। बनु मैया मिट गए, बनी अब्बास मिट गए, नस्ल फातिमा पूरी दुनिया में फैली हुई। एक सल्तनत ने एक जगह हुसैन कहने से रोका, मगर हुसैन की मोहब्बत में जब सादात चले, जिस जगह गए शास्त हुसैन, जिस जगह गए अलम, जिस जगह गए ताजिया, खुद मिटे, अलम को मिटने नहीं दिया, ताजिए को मिटने नहीं दिया। सल्तनतें खत्म हो गई, ताजिए जिंदा है। क्यों? हुसैन जिंदा है तो हुसैनियत भी जिंदा है। ये अलम मवद्दत की निशानी है, ये ताजिया मवद्दत की निशानी है, ये आज़ादारी मवद्दत की निशानी। ये सबके हिस्से में नहीं है, ये उन्हीं के हिस्से में है कि जिनको अज़ल में खुम खान अज़ल में साक़िए अज़ल ने अपने दस्ते कुदरत से मवद्दत का जाम पिलाया, और जिसके ज़र्फ में जितना समाया उतना उसने हुसैन हुसैन कहा, अली अली कहा। कोई मजहब नहीं, कोई फिरका नहीं, कोई जमात नहीं, मजहब इश्क, और इश्क का नाम है हुसैन। मजहब इश्क, इश्क नाम है अली का। मजहब इश्क, इश्क नाम है मुस्तफ़ा का। सैयदुल आशिकीन सालारे करबला, सालारे सैयदाने करबला हुसैन, जिनकी मोहब्बत में सब जमा हुए, जिनके इश्क में सब जमा हुए। हम सब कुछ दे सकते हैं, मगर जो जज्बा अल्लाह ने बेमांगे दिया, बेमांगे दिया, अल्लाह की कसम, ये वो नेमत। औलाद मांगनी पड़ती है, ज़ौजा के लिए दुआ करनी पड़ती है, घर के लिए मेहनत करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए दुआ। मवद्दत अहले बैत बगैर अमल के, बगैर दुआ के मिली। ये क्यों? ज़र्फ पाक है, अल्लाह ने मोहब्बत दी। कौन सी दुआएं की आपने जो हुसैन हुसैन पे? कब दुआ की कि या अल्लाह मेरे दिल में ताज़िए की मोहब्बत? तो जनाब हम छोटे से बच्चे थे, सामान उठा नहीं सकते थे, मगर ताज़िया बनाने बैठ जाते। किसने बताया, किसने सिखाया? आलम अज़ल में हुसैन की मोहब्बत का अहद करके चले थे, उसी अहद पे कायम ये फर्श अज़ा बिछा हुआ है। आंखों के जाम छलकने के लिए बेताब है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। कल जिस हुसैन पे रोने पर जालिम कत्ल करते थे, आज हुसैन पे रोने के लिए रो रहे हैं कि कब मसाइब होंगे, कब रोएंगे। मैं अजमेर आया, गरीब नवाज की नगरी में, लोगों ने कहा सरकार बस सैराब कर दीजिए, सरकार बस रुला दीजिए,
सरकार बस आंखों के जान छलक जाओ। अल्लाह अकबर, ये तड़प कहाँ से आई? कौन सी दुआएं की? नहीं, फितरत में जो गुट्ठी में कुदरत ने डाल दिया कि मेरे नबी की मजलूम औलाद पे रो। रात का ये वक्त लोगों के लिए वक्त कुछ नहीं है, जो है हुसैन। किबला 1 घंटा हो चुका, किबला 2 घंटे हो जाए, पढ़ते रहिए हुसैन पर, पढ़ते रहिए अली पर। है ही दिन क्या होते, चंद दिन है, उसके बाद तो सब खाली हो जाता। वो बात कहाँ थी? दिल तड़प रहे। हाँ, तुम्हारे दिलों के साथ ज़हरा का दिल भी तड़पता है। मुहर्रम आता है कि मेरे बच्चे का जिक्र होगा, मेरे बच्चे का जिक्र शहादत होगा। ज़हरा भी रोती। कौन है? बिन्ते रसूलुल्लाह। आज किसी का खूबसूरत बेटा जरा सा जख्मी हो जाए तो उसका क्या हाल होता है? माँ का। और वो जिसका झूला जिब्राइल ने झुलाया, उसके सामने उसके जिगर के टुकड़े। अजीजों, मसाइब तो बेपनाह, मसाइब बेपनाह। करबला दर से इशार है, करबला दर से सब्र है, सब्र का दानिशगाह है, दर्सगाह है करबला सब्र की। और सब्र सिवाय इनके किसी ने नहीं की। जितना जुल्म अहले बैत पे हुआ कायनात में किसी पे नहीं। अल्लाह ने इनसे मोहब्बत करने का हुक्म दिया तो इतना जुल्म हुआ, और अगर जुल्म ही करना होता तो पता नहीं क्या करते। 6 महीने का बच्चा ना छोड़ा, जवान अली अकबर ना छोड़ा। अब फिर पहली मुहर्रम आ गई। करबला की तमहीद का नाम है शहादत हजरत मुस्लिम। हुसैन अल्लाह के इंतखाब का नाम है, और हजरत मुस्लिम हुसैन के इंतखाब का नाम। हुसैन जब किसी को मुंतखब करके भेज रहे हैं तो वो कैसा किरदार होगा। मुस्लिम, मेरे पास इतने खत आए, जाओ अहले कूफा के पास और खबर लेकर के आओ, और मुझे खत लिखो क्या हाल। खतूत आए हैं, सब ने खत लिखे हैं कि आप आ जाइए, हम यहाँ नमाज जुमा भी नहीं पढ़ते अमीर के पीछे, क्योंकि हम इसको अपना अमीर नहीं मानते। आपके पीछे पढ़ेंगे, आप तशरीफ लाइए, अपने नाना की शरीयत हमें बताइए। लोगों ने कहा, मशवरे दिए गए, आप ना जाएं क्योंकि वहीं इमाम हसन शहीद हुए, वहीं मौला अली शहीद हुए, आप भी जाएंगे शहीद होंगे, कुफियों का भरोसा नहीं। कहा कि हाँ बात तो सही है, लेकिन मेरे लिए जो कुछ हुक्म है मेरे नाना का हुक्म। मेरे नाना ने मुझे हुक्म दिया है कि हुसैन तेरा करबला, तेरा सफ़र ज़रूरी है। और मैं जानता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सब एक जैसे हों। इन लोगों ने इतने खतूत लिखे हैं, और यहाँ आलम ये है कि यहाँ हज का मौका है। अगर यहाँ मेरा कत्ल हो गया तो काबे की हुर्मत ख़त्म हो जाएगी। मदीने में कत्ल हो गया तो नाना का मदीना वीरान हो जाएगा। अब एक तरफ अल्लाह के घर की इज्जत बचाना है ताकि मेरा कत्ल हो तो फिर यहाँ पर इज्जत बाकी नहीं रहेगी। मदीने में कत्ल हुआ तो नाना के हुर्मत पे बात आ जाएगी। अब दोनों इज्जतों को बचाने के लिए, क्योंकि मुझे और कोई जगह नहीं है, अब जाऊं तो वहीं जाऊं जहां मुझे बुलाया जा रहा है। बाकी उन्होंने अच्छा किया तो अच्छा है, बुरा किया तो उनके ऊपर है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए कोई रास्ता तो हो निकलने का। क्योंकि यहाँ यजीद का गवर्नर आती, और यजीद का गवर्नर वलीद बिन उतबा कह रहा है कि यजीद का हुक्म आया, बैत कीजिए। अब मैं बैत तो कर नहीं सकता, जाऊं तो कहाँ जाऊं, जाना मुझे वही है जहां से मुझे बुलाया जा रहा है। अब बाकी जो होगा मुझे कबूल है, और मेरे नाना ने कह दिया शहादत मुक़द्दर है तो शहादत मुझे पानी है। अब इसमें जो मेरे साथ आना चाहेगा तो वो ये याद रखे, ये कोई माले गनीमत मिलने वाला नहीं है, वहाँ कोई आपको नेमतें नहीं मिलने वाली है। जिसे नेज़े की सख्ती और तलवार की मार बर्दाश्त है, भूख और प्यास बर्दाश्त है, वो मेरे साथ चले। हुसैन इम्तिहान से पहले पेपर डिक्लेयर कर रहे हैं।
ताकि कोई मुसीबत में ना आए। जिसे रहना मंजूर है रह जाए, जिसे आना है मेरे साथ आए। मेरी मंजिल हुकूमत नहीं है, मेरी मंजिल शहादत है। हजरत मुस्लिम पहुंचे और जब कूफा आए, हजरत हानी इब्ने उर्वा के घर, जो रसूलुल्लाह के साहबी, हजरत हानी इब्ने उर्वा उनके मकान में रहे। हानी इब्ने उर्वा के पास जब आप पहुंचे, हजरत हानी इब्ने उर्वा ने कहा कि इस वक्त मैं अलील हूँ, बीमार हूँ, जब आप आए तो बड़ी अजीब बात लिखता है। कहता है, मुअर्रिख कहता है, हानी इब्ने उर्वा ने अजराहे सियासत, पॉलिटिक्स के तौर पे कहा कि मैं कबीले मुजहिज का सरदार हूँ, कूफे के बड़े कबीले का सरदार। और यहाँ का दस्तूर है, जब किसी कबीले का बड़ा सरदार बीमार होता तो गवर्नर देखने के लिए आता। और कल गवर्नर आने वाला है मलून उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। ये मलून मुझे देखने के लिए आएगा। मुस्लिम, ऐसा करो कि तुम पर्दे के पीछे छुप जाओ। इब्ने ज़ियाद आएगा, मुझसे गुफ्तगू होगी, मैं अमामे का शमले का इशारा करूँगा, तुम पर्दे के पीछे से निकल के उसे कत्ल कर देना। कूफा पे कब्जा हो जाएगा और सारे चाहने वाले मौजूद हैं, यहाँ हमारी हुकूमत हो जाएगी। इससे अच्छा मौका नहीं। दूसरे दिन वो मलून आया, इब्ने ज़ियाद, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद यजीद की तरफ से जो गवर्नर था, मलून आकर के हजरत हानी की ज़ियारत इलालत के लिए आया, क्या जाके देखे, आके इयादत करे। हजरत मुस्लिम पर्दे के पीछे रहे। 3 बार हानी ने इशारा किया ऐसे उठाकर, मगर इब्ने ज़ियाद ताड़ गया कि मसला कुछ और ही दिख रहा है। वो फौरी बाहर निकल गया, अच्छा ठीक है तुम आराम करो। हानी ने सर पीट लिया, मुस्लिम तुमने क्या किया? अरे अभी गवर्नर कत्ल हो जाता, सबके दिल बैठ जाते, कोई कुछ करने वाला नहीं, मेरा कबीला इतना बड़ा है और कई कबीले हमारे साथ है, सीधे सीधे कब्जा हो जाता। हजरत मुस्लिम ने कहा, मैं यहाँ खुद से नहीं आया, मैं आका हुसैन की तरफ से आया हूँ। वो मेरे भाई भी है, वो मेरे इमाम भी है, और हम बनी हाशिम किसी को पर्दे के पीछे से हमला नहीं करते। हम खानदान रसूल है, खानदान रिसालत माब है, हमारे खून में अब्दुल मुत्तलिब का खून है, हम बहादुर कौम है। दुनिया हमारे किरदार पे दाग लगाती कि पहली बार किसी हाशमी बहादुर ने पर्दे के पीछे रह के हमला किया। पर्दों में रहने वाले अलग हैं और मैदानों में आने वाले अलग हैं। मैं मुस्लिम हुसैन का इंतखाब हूँ। जिस मुस्लिम के किरदार पर एक धब्बा कत्ल का नहीं है, क्योंकि अगर मुस्लिम के किरदार पे धब्बा आया तो हुसैनियत पे बात आई। और लोग कहते, और कूफा फतह होना बड़ी बात नहीं था, शाम फतह होना बड़ी बात नहीं, क्या बड़ी बात थी? अगर हाकिम हो जाते तो हुसैन सिर्फ हुक्मरान की हैसियत से याद रहते, इतनी याद ना होती। लेकिन हुसैन को अपनी मजलूमियत और शहादत के जरिए वो इस्लाम बताना था जो जबर के रास्ते से नहीं आया बल्कि सब्र के रास्ते से। इंतखाब किया हजरत मुस्लिम वहाँ मौजूद है। लोग आए, कहा हानी अब तुम सेहतमंद हो, दरबार में आओ, बुलाया जा रहा है। दरबार में गए और कैद हो गए। हानी के कैद होने के बाद हजरत मुस्लिम ने कहा कि मैं मेरी वजह से किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकता। वो घर छोड़ के निकल गए। क्यों कि 18,000 अफराद ने आपके हाथ पे बैत की, जानो माल और इज्जत तो आबरू की, मगर 18,000 बैत तोड़ के घर बैठ गए। सोना लिया, तलवार दे दी, बात खत्म। कूफियों का मिजाज वो है, बदलते रहते अंदाज कूफियों शामिल। मुस्लिम से कहा गया अपना सर झुका दो, इब्ने ज़ियाद के पास गिरफ्तारी दे दो। तो ये सब मुमकिन है, मगर मुझे हुसैन ने भेजा, मेरा सर झुकेगा तो मैं सफीर हुसैन, बात हुसैन की हो। अब क्या किया जाए? हजरत मुस्लिम निकले, साथ में 2 बच्चे हैं, लेकिन बच्चे बाप से बिछड़े हुए। मोहम्मद और इब्राहिम, एक की उम्र 8 बरस, एक की उम्र 9 बरस। बेटे बच्चों में बाप में जुदाई हो गई। सरकार मुस्लिम इब्ने अकील सफीर हुसैन
गली गली कूचा कूचा निकलते निकलते एक ऐसी जगह आए जहाँ पे चराग झिलमिला रहा था, हवा ने पर्दा हवा हिला रही थी, और चबूतरे के पास आके आप थक के बैठे। एक ज़ईफ़ा निकली और उसने पूछा तुम कौन हो? कहा कि मुझे मुस्लिम कहते। कहा मुस्लिम का क्या मतलब, कौन मुस्लिम? कहा मुस्लिम इब्ने अकील, मैं सफ़ीर हुसैन। इतना सुनते ही वो खातून तौआ नानी रोने लगी। कहा कि आप ख़ानदान रिसालत की फ़र्द यहाँ कैसे आ गए? तो आका ने भेजा था, लोगों ने बैत की मगर गद्दारी की। तो कहा कि आप मेरे घर में आए। घर में लाया गया, मगर जो बेटा था वो सरकारी नौकर था, उसने जासूसी कर दी, और उसके बाद फौज थी कि जो आ गई। फौज थी इब्ने ज़ियाद। हज़रत मुस्लिम से कहा कि सरेंडर हो जाओ। तो आपने कहा कि बिल्कुल नहीं। क्या करूं सरेंडर होके? कहा कि इब्ने ज़ियाद के पास चलो, बैत करो, उससे माफ़ी मांगो। कहा ये मुझसे कभी ना होगा, मैं अपनी बात पे अटल हूँ, मैं शहीद होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने मौक़िफ़ को नहीं बदल सकता। अब मेरी हिम्मत में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। मोहम्मद बिन इब्ने अशस कोतवाल था, पूरे सिपाहियों को हुक्म दिया, हर तरफ से हमले होने लगे। हज़रत मुस्लिम ने भी कहा कि तुम मेरी भूख और प्यास की वजह से, मुसाफिरत की वजह से, गरीबुल वतन मुसाफिर समझकर अगर मुझ पे हमले कर रहे हो तो ये याद रखना मैं भी बनी हाशिम का शेर हूँ, मैं हुसैन का चचाजाद भाई। ये कह के आपने हमले किए, और तारीख कहती है ऐसे हमले किए कि घोड़ सवारों के घोड़ों पे जो सवार होते थे उन्हें उठाकर जब आप फेंकते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे नेज़ा हवा में लहरा रहा हो। कुदरत ने इतनी ताकत, गैबी कुव्वत आपके बदन में आ गई थी कि एक फर्द एक लश्कर पे भारी था। लश्कर खेत हो गया, लश्कर खेत हो गया। अफराद आते गए, कटते गए, आते गए, कटते गए, यहाँ तक कि इब्ने अशस ने दरबार में भेजा इब्ने ज़ियाद के पास, का और लश्कर भेजो। उसने कहा एक शख्स के लिए, वो भी मुसाफिर भूखा प्यासा, क्यों लश्कर भेजा जाए? कहा हम किसी कूफा के बनिए बक्काल से नहीं लड़ रहे हैं, ये हुसैन का शेर आ गया है, इसे कूफे की जमीयत की जरूरत नहीं, कोई साथ दे न दे, इसमें बनी हाशिम का खून है। फिर दोबारा फौज आई, और जब फौज आई खंदक खोदी गई, आग लगाई गई, औरतें खूंटों पे चढ़ गई, बच्चे चढ़ गए, ऊपर से पत्थर मारने लगे, गर्म पानी डालने लगे। अकेला गरीब सफ़ीर हुसैन, कहीं से पत्थर, कहीं से गर्म पानी है, और फिर सामने से हमले, दाएं से हमले, बाएं से हमले, हर तरफ हमलों को आप लड़ते गए, जख्मों से चूर हो गए। इतनी शिद्दत से जख्म आप पे लगने लगे कि आप जख्मों की ताब न लाकर बैठ गए। जालिमों ने आके आपको असीर करना चाहा, फिर आप में शेराना दिलेरी से तलवार लेकर के उठे, लेकिन टड्डी दिल लश्कर था। सफ़ेद कपड़े को बुलंद किया, कहा हम तुम्हें अमान देते हैं। कहा जब अमान, का देखो अरब हो, खिलाफ तो नहीं करोगे? कहा नहीं, कोई खिलाफ नहीं, आप दरबार में चले। दरबार में लाया गया। इब्ने ज़ियाद को देखते ही उसके मुसाहिबीन ने, गुलामों ने, सिपा सालार ने कहा मुस्लिम अमीर को सलाम करो। कहा लैसल अमीर इल्लल हुसैन, मेरा हुसैन के सिवा कोई अमीर नहीं। का सलाम बजा लो। कहा नहीं, मैं ना सलाम करूँगा ना इसके आगे झुकूँगा। तो फिर इब्ने ज़ियाद ने कहा तुम्हारी आखिरी कोई ख्वाहिश है? तो कहा कि हाँ। दरबार में नज़र डाली, इब्ने साद को बुलाया, कहा कि मैं तुझसे वसीयत करता हूँ, मैं कूफा में कर्जा लिया और मेरे कर्ज के अदा करने की कोई सूरत नहीं है, मेरी ये ज़िरा बेच दे, ये मेरी ज़िरा बेच के कर्ज अदा करना। हुसैनी वो होता है जो अपने किरदार पे कर्ज का बार लेके नहीं जाता। ये आपने बताया कि मेरे किरदार में कोई झोल नहीं, मेरा बेच दे ज़िरा और कर्ज अदा कर। और एक बात अहम का, क्या मैंने ख़त लिख दिया है मेरे आका हुसैन को कि आप तशरीफ़ लाए, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। और फिर इसके बाद रोने लगे। तो इब्ने साद मलून कहने लगा क्यों?
टूट गई हिम्मत, मौत देख के रो रहे हो। तो कहा अल्लाह की कसम हम बनी हाशम मौत को शहद से ज्यादा शीरी समझते, हम क्या डरे। लेकिन मैंने आका हुसैन को खत लिखा है, मेरे भाई हुसैन को, मेरे इमाम को, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ खवातीन हैं, उनके साथ बहनें हैं, उनके साथ अहले हरम है। मुझे डर है अगर वो आ जाए तो दुश्मनों में न फंस जाए। मैं हुसैन के साथ बहनों को बच्चों की याद में रो रहा हूँ, अपनी जान का खौफ नहीं। उसके बाद जालिम आपको लेके बाला खाने पर गए। मलून ने कहा इन्हें बहुत बुरी तरह कत्ल करो, कि छत पे से गिरा दो और इनकी गर्दन ज़िबा कर दो। छत पे ले जाया गया। आप छत पर गए तो कहा कि जल्लाद से कहा मुझे 2 रकात नमाज का वक्त, और नमाज बड़ी तेजी से अदा की, और कहा कि पूरी जिंदगी में मैंने इतनी तेज नमाज नहीं पढ़ी ताकि तू ये ना समझे कि मैं बुज़दिल हूँ और नमाज के सहारे वक्त बचा रहा। और जब नमाज तमाम हुई, आपको ज़िबा करने के लिए, कत्ल करने के लिए, फेंकने के लिए ले जाया गया। उंगली को बुलंद किया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ए मेरे आका हुसैन आप पे सलाम। इमाम हुसैन सफ़र पे निकल रहे और जैसे ही फ़ज़ा में आवाज़ को महसूस किया, क्योंकि इमाम है, कश्फ औलिया को होता है, वो तो सैयदुल औलिया हैं, और जैसे ही आपको कश्फ हुआ आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। वालेकुम या अखी मुस्लिम इब्ने अकील, ए मेरे भाई मुस्लिम तुझ पे भी मेरा सलाम हो। हज़रत मुस्लिम को जैसे ही जवाब सलाम दिया, हज़रत मुस्लिम की बेटी थी करीब आई और इमाम ने उसके सर पे हाथ रखा। सर पे हाथ रखते ही बच्ची भी खानदाने बनी हाशिम की है, पूछने लगी क्यों चचा, क्या मैं यतीम हो गई जो आप सर पे हाथ रख रहे। इमाम ने सीने से लगा के कहा हुसैन के होते हुए तू कैसे यतीम हो जाए। मैं बीबी का आगे हाथ जोड़ के कहूं, बीबी अरे आज तुम यतीम हुई। हुसैन का हाथ सर पे आ गया, लेकिन कल सकीना यतीम होगी, कोई पुरसा देने वाला ना होगा। कल सकीना बीबी यतीम होगी, इंतजार होगा कि कोई तो आए मेरे बाबा का पुरसा दे के गए। ए बच्ची, अरे तुझे तसल्ली हो कि तेरा बाप दुनिया में ना रहा। मुस्लिम तुम्हारी बेटी को इमाम ने पुरसा दिया, मगर इमाम की बेटी करबला में तना, कोई पूछने वाला नहीं। ये मंजरे कूफा है जो मौला की निगाहों में सैयदुल शोहदा मदीने में फरमाते हैं अपने घर वालों से कि वलीद ने बैत के लिए बुलाया, अब बैत नहीं करनी, हमें एक सफ़र दरपेश है जिसके लिए मेरे नाना कहते थे, मेरे बाबा कहते थे, भाई हसन कहते थे, मेरी अम्मा फरमाती थी कि बेटा एक सफ़र होगा जिसमें सबको जाना है, और उस दिन का एक मुआहदा है आलम अज़ल में अल्लाह से, उस मुआहदे को पूरा करना है। तो चलो इस वादे को पूरा करते हैं, मेरे साथ सफ़र में शामिल हो जाओ। अपने भाई जिसे गोदी में खिलाया, बेटे की तरह पाला, अलमदार बाबुल हवाइज से कहा अब्बास महदर बनाओ, फेरिस्त बनाओ। कहा आका कौन कौन जाएगा? का पहला नाम लिखो, मेरी बहन ज़ैनब जाएगी। पहला नाम लिखो, मेरी बहन ज़ैनब जाएगी और उम्मे कुलसूम जाएगी। शहजादी ज़ैनब का जैसा ही नाम आया, बचपन से गोदी से सुनते आई है कि नाना कहते थे बेटी सफ़र होगा, अपने भाई हुसैन को न छोड़ना। अम्मा कहती थी सफ़र होगा, अपने भाई हुसैन को तन्हा न छोड़ना। जब शहजादी ज़ैनब ने सुना तो सईद अब्दुल्ला इब्न जाफ़र से, अपने शौहर नामदार जाफ़र तैयार के बेटे जो आपके शौहर थे, फरमाया अब्दुल्ला तुम्हें याद है हमारा निकाह मशरूत हुआ है। मैंने निकाह में एक शर्त रखी थी, तुमने कहा था जो चाहे आप ख्वाहिश करें। मैंने कहा एक ही ख्वाहिश है, जब मेरे भाई हुसैन पे कोई सफ़र आ जाए जिसमें मुझे जाना हो तो तुम न रोकना।
حضرت عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں کہ میں نہیں روکنے والا، میں اپنے آقا حسین سے تو ملوں۔ امام حسین کی خدمت میں آئے، کہا آقا کیا آپ نے سفر حکم دیا؟ کہا ہاں حکم سفر دیا شہزادیہ۔ ایک ایک بیوی کا نام ہے، لیلا تم بھی آ جاؤ، رباب تم بھی آ جاؤ، ام فروا تم بھی آ جاؤ۔ اکبر کی ماں لیلا بھی آ گئی، اصغر کی ماں رباب بھی آ گئی، شہزادی ام فروا، قاسم ابن حسن کی مادر گرامی بھی آ گئی، سب بیویاں آ گئی۔ کہا میرے بھانجے اون و محمد بھی آ جائے، اون و محمد بھی آ گئے۔ نام لکھتے گئے، نام آتے گئے، جن کے نام لکھے گئے آ گئے۔ اور اس کے بعد میں ایک نام تھا تو کہا کہ علی اصغر کہاں ہے؟ کیونکہ شہزادے علی اصغر زیادہ تر اپنی بہن فاطمہ صغرا کی آغوش میں ہو گئی۔ شہزادی صغرا کی آغوش میں، اب شہزادی صغرا بہن سمجھ رہی ہے کہ میں ہمیشہ میرا بھیا میری گود میں ہوتا ہے، اب بابا نے اصغر کو بلایا تو اصغر کو سنبھالنے والی تو بہن میں ہوں، میرے بغیر تو اصغر سمجھتے بھی نہیں ہے، میرے بغیر نہ اصغر رہتے ہیں نہ اصغر کے بغیر میں رہتی ہوں، میرا بھیا میرے بغیر کہاں رہتا ہے؟ گود میں لے کر کے چلی، حسین نے آواز دی، کہا میری صغرا، میری بچی اس سفر میں تم نہیں ہو۔ جن جن کا نام لیا پورا گھر خالی ہو گیا، مصطفیٰ کا گھر خالی ہو گیا، سیدہ کا گھر خالی ہو گیا، اکبر بھی گھر کے باہر ہے، اصغر بھی گھر کے باہر ہے، اون و محمد بھانجے بھی گھر کے باہر ہے، بہنیں بھی گھر کے باہر ہیں۔ ایک بچی، وہ بھی چھوٹے بچے اصغر کو لیے ہوئے شہزادی، کہا بیٹی تمہارا اس سفر میں نام نہیں ہے۔ کہا بابا جان میں جانتی ہوں میں بیمار ہوں، لیکن میں کوئی بوجھ نہیں بن، میں کسی کو ستاؤں گی نہیں، میری طبیعت کی خرابی کی وجہ سے کوئی پریشان نہ ہونا، میں بس اپنے بھائی اصغر کو سنبھالتے رہوں۔ کہا بیٹی تیرا سفر میں نام نہیں ہے، کہا کہ میں یہاں پر نوکر بن کے چلوں گی، خدمت کر لوں گی، مجھ سے اصغر کو نہ لے جاؤ۔ کہا کہ بیٹی اصغر کے بغیر یہ سفر نہیں ہوگا، اصغر کے بغیر یہ سفر نہیں ہوگا۔ مولا آگے بڑھے، شہزادے اصغر کا یہ عالم ہے، کوئی گود میں لے ایک سیکنڈ کے بعد فوری پلٹتے تو شہزادہ فاطمہ صغرا کی گود۔ یہ وقت تھا کہا کہ اصغر کو کوئی گود سے لے لے، نہ عباس آگے بڑھے نہ علی اکبر آگے بڑھے، کہا ہم سے نہ ہوگا کہ ہم کیسے لیں۔ امام حسین آگے بڑھے، اپنے بچے اصغر سے کہا میرے لال میری گود میں آ جا، میرے بچے اپنے بابا حسین کے پاس آ جاؤ۔ چہرہ دیکھا بابا کا، مسکرائے، چہرہ دیکھا مسکرائے، پھر شہزادی صغرا کو دیکھا اور گلے میں باہیں ڈالی۔ بچہ حسین کا ہے، سب سمجھتا شہزادہ حسین ہے۔ ایک مرتبہ جب یہ عمل ہوا، مولا حسین آگے بڑھے، شہزادے اصغر کی کان میں کچھ کہہ دیا۔ یہ کہنا تھا کہ بچہ ہمت کے بابا کی گود میں آیا، دیکھتے ہی دیکھتے صغرا کی گود خالی ہو گئی۔ کہا بھیا اصغر مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ سیدھے ہمت کے چلے گئے؟ تو کہا کہ صغرا میں نے اس سے یہی کہا اصغر جب مجھے تیری ضرورت پڑے گی تو پھر کسی آواز دی، تو میری نصرت کے لیے چل رہا۔ آگے بڑھے، قافلہ تیار ہو رہا، شہزادی زینب کو سوار ہونا۔ باب العوائد نے آواز دی کہ جو دیکھنے والا ہے اپنی نگاہوں کو نیچی کرے، نبی کی نواشی ہے جو سفر پہ جا رہی۔ شہزادے علی اکبر آگے بڑھے، شہزادے علی اکبر نے اپنی پھوپھی زینب کے بازو کو تھاما، پھوپھی اماں آپ محمل پہ سوار ہو جائے۔ باب الحوائج علمدار کربلا نے اپنے زانوں کو طے کیا، زمین پہ پیر نہ رکھے، میرے زانوں پہ پیر رکھے۔ اکبر کا بازو ادھر تھاما ہوا ہے، حسین ادھر سے تھامے ہوئے،
दो हाथ पकड़े हुए, एक जानू तय किए हुए अब्बास इस शान से सवारी चली। शहजादी उम्मे कुलसूम इस शान से बैठी। अब एक एक के पास शहजादी सुगरा जा रहे, एक एक के पास जा रहे, सबसे मिलती है। जब भाई अकबर से मिलती है, गले मिलके इतना रोती है कि उधर अकबर बेहोश है, इधर सुगरा बेहोश है। भैया मैं साथ नहीं आ रही हूं, तुम जा रहे हो भैया? का हुक्म इमाम है, मेरे बाप भी हैं, इमाम भी, हुक्म इमाम। हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के लेकर आ गए। कहा कि भैया यहाँ खड़े हो जाओ। तो क्या बात? कहा भैया अली अकबर आप इस जगह खड़े हो जाए। खड़े हो गए, हटे, निशाने कदम नमूदार हुआ। तो कहा कि ये निशाने कदम में तबर्रुक के तौर पे रखती हूँ, कम से कम जब आपकी याद आएगी आपके निशाने कदम पे अपनी आंखें मल के तो रोऊंगी कि मेरे भाई के अकबर के कदम का निशान है। मंजिल सर हो रही है, वहां से चलते आते हैं नाना के मजार पर। सारा काफिला, हुसैन सबके सालारे काफिला बने हुए, अब्बास साथ साथ हैं, अली अकबर साथ साथ हैं। आओ चलो नाना से रुखसत हो, आओ अली अकबर अपनी तस्वीर से मिल लो, आओ अली अकबर तुम्हारा वही नाक नक्शा है, आओ अपने नाना से, हमारे नाना से मिल। एक एक बीबी मिल रही है, ज़ारो कतार हो रही है। हुसैन कहते हैं सब हट जाएं, आज मैं अपने नाना से तन्हाई में मिलूंगा। एक एक हटता गया, एक एक बीबी हटी, एक बाजू हो गए। हुसैन आगे बढ़े, कब्रे रसूल से ऐसे लिपट गए जैसे गले में नाना के बचपन में बाहें डालते। हे नाना, तुम्हारी उम्मत ने मदीने में मुझे रहने नहीं दिया। हे नाना, यही वो मदीना है जिसकी गलियों में आप मुझे लेकर के चलते थे तो लोग मुझे देख करके कहते थे क्या अच्छा सवार और क्या अच्छा सवारी। हे नाना, ये वही मदीना है जहां आपने मेरे लिए खुतबे को रोका था। आज ये उम्मत मुझे मदीने में रहने नहीं देती। नाना, नाना बताइए मैं कहाँ जाऊं? हर तरफ जालिम है। और कब्र मुबारक लरस जाती, कान में आवाज आती है, गुनूदगी होती है। और सरकार दो आलम तशरीफ फरमाए, मेरे बच्चे, मेरा सब्र तेरे साथ, मेरी हिम्मत तेरे साथ, मैं तेरे साथ हूँ। तो उस मंजिल को सर करना है जिस मंजिल के लिए तुझे दुनिया में भेजा गया। उठे, नाना से हिम्मत ली, कमरे हिम्मत बांधी और वहां से निकल के अपने भाई की मजार पर गए। भैया हसन से रुखसत हुए, माँ की मजार पर आए। ये जो रुखसती है बहुत मुश्किल है। अरे कोई बच्चा सफर पे जा रहा हो, अपनी माँ से मिलता है, 2-4 साल के लिए जा रहा हो तो माँ कितना रोती है और बेटा कितना रोता है, एक दुनियावी मकसद में। मगर आज तो करबला का मुसाफिर जा रहा है, जो जाने मदीना, जो बहारे मदीना है, मदीना को वीरान करके जा रहा है। हुसैन चल रहे हैं, मदीने के जर्रे कदमों से लिपट के कह रहे, हे नाना के नवासे, हमें छोड़ के न जाओ। आसमान के तारे हम पे फख्र करते थे कि तुम जमीन के जर्रों जब हुसैन के कदमों से चिमटते हो तो तुम्हारा नूर हमें शर्मा देता। वो कयामत की घड़ी है कि जब माँ के कब्र पर हुसैन आए, शहजादी ज़ैनब व उम्मे कुलसूम आई, शहजादी ज़हरा की बहुएं आई। बहू आगे बढ़ती है, अम्मा जब कहीं जाना होता है सफ़र में तो सास ही से इजाज़त लेते हैं। अम्मा, मैं अपने शौहर के साथ सफ़र पे जा रही हूँ, दुआ कीजिए कि मेरे इस्तक़लाल में फ़र्क ना हो। एक एक बीवी आती है और मज़ार मुक़द्दस को बोसा दे के रो के हटती है, यहाँ तक के बाबुल हवाइज आगे बढ़ती है। अम्मा, बाबा ने जिसके नुसरत की तमन्ना में दुआ मांगी थी,
میں آپ کے اس بیٹے کا حسین کا ناصر بن کے چل رہا ہوں، اماں میرے لیے دعا، اماں میرے لیے دعا۔ قیامت کی منزل ہوئی، سب ہٹے، مولا نے فرمایا اگر سب مل چکے ہو تب میں اپنی ماں سے مل لوں، تم سب مل چکے ہو اب میں اپنی ماں سے مل لوں۔ شہزادی زہرا کے مزار سے لپٹے۔ اب یہ نہ پوچھیں کیا قیامت گزری ہوگی، میں ایک بات بتا دوں، جب شہزادی زہرا کو کفن دیا گیا تھا، امام حسین سے شہزادی فضہ نے کہا تھا اماں، شہزادی فضہ نے مولا حسین سے کہا تھا شہزادے کھانا کھا لو، تو کہا کہ فضہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے اماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ ہم اماں کے بغیر کبھی کھائے نہیں ہیں، یہ کیا بات ہے کہ اماں نہیں ہم کھانا کھائیں؟ تو کہا نہیں آپ کھانا کھا لیجیے، اماں ہی نے کہا ہے۔ کہا اماں کہاں ہے؟ کہا کہ حجرے میں۔ دیکھا کہ شہزادی لیٹی ہوئی ہے، یعنی روح قفس انصری سے نکل چکی ہے، بس آواز گلوگیر ہوئی، روتے ہوئے کہا ماں کیا حسین رو رہا ہے اور تم ہمیں اکیلا چھوڑ رہی ہو؟ یہ سننا تھا کہ بندے کفن ٹوٹے تھے، کہا میرے لال تیری ماں تیرا رونا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ حسین آج قبر زہرا پہ رو کے کہہ رہے اماں تمہیں میرا رونا نہیں دیکھا جاتا، مجھ سے نانا کا روضہ چھوٹ رہا ہے جس کی مدار کے بغیر میں زندہ نہ رہا۔ ارے سب مجاور سارے سجادے اپنے اپنے پیروں سے درگاہوں پر بیٹھے وہ خوش ہے، مگر ایک نبی کا سجادہ اپنے نبی کے روضے کو چھوڑ کے کہہ رہا اماں ارے یہ ظالم امت نے مجھ سے نانا کا روضہ چھڑایا، اب تمہارے مزار پر اکیلا بیٹھا ہوں۔ اے اماں ارے کیا میں کربلا اکیلا چلا جاؤں؟ آواز آئی نہیں، حسین میں ساتھ ہوں، جا جا تو چلے گا، وہاں وہاں تیری ماں چلے گی۔ وہ منزل آئی کہ جب یہی سفر کربلا میں ختم ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا یہاں کوئی ضعیفہ بالوں سے جھاڑو دے رہی ہے، کہ بی بی کون ہے؟ کہ میں نبی کی بیٹی، کہ کربلا میں بالوں سے جھاڑو کیوں دے رہی ہے؟ کہ یہ میرا بچہ آئے گا گھوڑے سے گرے گا، میں زہرا جس کو چکی پیس کے پانی کیسے برداشت کروں، اسے کنکر بھی چھپ جائے۔ علامہ راشد الخیری سیدہ کے لال میں لکھتے ہیں زہرا مدینے سے چلی، کربلا میں بالوں سے خاک روبی کی، تاکہ میرے بیٹے کا سفر آسانی سے مکمل ہو۔ پڑھنے والے تجھے واسطہ، ذکر نبی والے نبی کا سفر امام حسین کا ذکر مصائب کا، ہم سب کو مولا حسین علیہ السلام کی مصیبت پہ رونے میں اخلاص نصیب فرما، اور ہم سب کی آفات و عرضی و سماوی بلائیہ سے محفوظ فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا حسین